عرفہ کا دن کس دن ہے اور عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے اور عرفہ کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ ان تینوں ہی باتوں کے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں جو نہ کے برابر ہوتی ہیں، اور بہت سی باتیں سب من گھڑت ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، یعنی عید کے دن سے ایک دن پہلے والا دن، اور جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں۔ تو وہ دن جو ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو انتہائی درجہ زیادہ پسند ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ تو اسی لیے ہم ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور عبادات کریں، صدقہ دیں، خیرات، اور جتنی بھی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں ان دنوں کے بارے میں ان سب کو چھوڑ دیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں لمبے لمبے وظیفے کیے جاتے ہیں، یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ صرف اور صرف ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ان ایام میں روزہ بھی رکھے جاتے ہیں 10 دن، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ اہم دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں عرفہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تو رہی دن کی فضیلت۔ رات کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے لیلۃ القدر میں عبادت کی جاتی ہے تو اسی راتوں کی طرح یہ 9 راتیں بھی ہیں کہ جتنا زیادہ ثواب ان لیلۃ القدر میں ملتا ہے اتنا ہی ثواب ان ایام میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ سے مراد جو ہے گناہ صغیرہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے اس کی مغفرت معافی مانگنے سے ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں اور تو وہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ جو ہے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس کا خاص اہتمام رکھیں، اور عرفہ کے دن کا روزہ بھی ہم رکھیں۔ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے جو کہ حج کرنے نہیں گئے ہوئے ہیں، ہم آپ جیسے، اور جو لوگ حج پر ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ لوگ عرفہ میں ان کا حج ہی یہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہی یہ کیا ہے، حج ہے۔ تو جو غیر حاجی ہیں وہ ان ایام کا روزہ رکھیں، اور جو حاجی لوگ ہیں وہ ان کے لیے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں پر خوب عمل کریں، اور جتنی بھی من گھڑت باتیں ہیں ہم ان سے اجتناب کریں۔ جو کوئی بھی آپ کو الٹے سیدھے لمبے لمبے وظیفے بتائیں تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے بچنا ہے، اور جو باتیں احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔